اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے یہ فیصلہ کہلا بھیجا اس کی طرف اس بات کا کہ یقیناً جڑ ان کی قطع کی کاٹ دی جانے والی ہے صبح دم، صبح کے وقت۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے بہت خوش ہو رہے تھے۔ وَجَاءَ، جاء آ جانا، ماضی میں آئے، اور آئے اہل المدینہ، مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں، اہل والے، جیسے اہل و عیال گھر والے، اہل کتاب کتاب والے، تو اہل المدینہ شہر والے، وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ان کے شہر کے، وہ بہت خوشی بشر یستبشرون، بشارت کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری، تو یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے خوش ہو رہے تھے۔ یہ ان کی کیفیت کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں جب پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ وہاں آئے بہت خوش ہو رہے تھے، اور ان کی جو نیت تھی وہ بالکل گناہ کے اوپر آمادہ تھی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے کہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ میرے مہمان ہیں، پس نہ تم مجھے شرمندہ کرو۔ قال قول بات کہنا، ان ہؤلاء یقیناً یہ ضیفی میرے مہمان ہیں۔ ضیفی ضیافت سے ہے، ضیافت کسی کی ضیافت کرنا، کسی کو دعوت پہ بلانا، مہمانوں کو بلانا ضیافت پہ، اسی سے ہے یہ ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں۔ فلا تفضحون، پس نہ تم مجھے شرمندہ کرو۔ لا، نہیں، تفضحون میں فضح، اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فضیحت، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، یعنی اوروں کو تو نصیحت کرتا ہے اور خود جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے اور شرمندہ ہوا پھرتا ہے۔ تو فضیحت کا مطلب ہے، ایک مطلب اس کا ہے شرمندہ ہونا۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اپنی جو گندی سوچ ہے یا جو تمہاری گندی نیت ہے اس کا اظہار کر کے یا اس پر عمل کرنے کی نیت سے جو تم آئے ہو تو مجھے شرمندہ نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ ولا تخزون، اور نہ رسوا کرو مجھے۔ یہ جو تخزون ہے یہ گرے کلر میں ہے، اردو میں یہ استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے رسوا کرنا، خزیون۔ ولا تخزون، اور نہ تم رسوا کرو مجھے۔ قالو،
اولم ننہک عن العالمین، کہنے لگے کیا نہیں ہم منع کر چکے تمہیں سارے جہان کو بچانے سے، یا سارے جہان کا تمہیں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تم ہی سارے جہان کو ٹھیک کرو گے؟ کیا اس بات سے ہم تمہیں منع نہیں کر چکے؟ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، حضرت لوط کی قوم کے لوگ کہنے لگے، قول بات کہنا، اولم ننہا کا، کیا نہیں ہم منع کر چکے تمہیں؟ ننہا کا میں نہا، نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون اور ہے، نہیں کا مطلب کہ یہ کام نہ کرو، نہیں، انکار جسے کہتے ہیں آپ، نہیں انل منکر، نہیں، ننہا کا قالو اولم ننہا کا، کہنے لگے کیا نہیں ہم منع کر چکے تمہیں عن العالمین، تمام جہان کو بچانے سے، یعنی عالم کہتے ہیں جہان کو، عن العالمین، تمام جہان کو بچانے سے، یعنی تمام جہان کو تم برائیوں سے بچانے کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کیا ہم تمہیں اس سے منع نہیں کر چکے پہلے سے؟ قالا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا لوط علیہ السلام نے، یہ ہیں میری بیٹیاں اگر ہو تم کرنے والے، یعنی اگر تم شادیاں کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم شادی کر لو، اگر یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، بجائے اس کے کہ تم کسی گندی نیت سے میرے مہمانوں کو دیکھو۔ قالا، کہا، ہؤلاء، یہ، بناتی، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، بنت الاسلام، اسلام کی بیٹی، بن کہتے ہیں بیٹے کو، یا ابن کہتے ہیں بیٹے کو، جیسے محمد بن قاسم، تو قاسم کا بیٹا محمد، اور بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اس کی جمع بناتی۔ قالا، کہا لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ان کنتم، اگر ہو تم، ان اگر، کن ہو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تم ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کرنے والے، کوئی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں، اور فاعل کوئی بھی کام کرنا ہو، تو یہاں پہ مقصد تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادیاں کر لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک